السلام علیکم پیارے پاکستانیوں، مدتوں بعد پھر مجھے خیال آیا کہ پاکستان میں جو حالات ہیں ان کے اوپر اپنا جو میرے دل میں بات ہے وہ کروں۔ پاکستان میں جو اس وقت کی موجودہ صورتحال ہے، باجوہ غدار جا چکا ہے، اس کی غدارانہ پالیسیاں لیکن چل رہی ہیں، کیونکہ وہ جو بندے اس نے ڈی جی ایس آئی اور ڈی جی ایس پی آر کی ہم نے ایک پریس کانفرنس دیکھی تھی کچھ چند ہفتے پہلے اور مہینہ پہلے جس میں انہوں نے ذکر کیا تھا کہ وہ اپنی تبدیلیاں کر چکا، اگلے 15 سال تک یہ کچھ یعنی کہ پاکستان توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے پوری طرح، انڈیا کی سیٹلر اسٹیٹ بنانے کی پوری طرح باجوہ نے جو پلان کیا تھا۔ ابھی تک جو نیا چیف آف آرمی اسٹاف ہے مجھے تو اس سے کوئی امید نہیں ہے، یعنی کہ بدل گیا کمانڈ، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ایک کیا کہتے ہیں امید پہ دنیا قائم ہے، امید پہ ہم بھی چل رہے ہیں، لیکن پاکستانیوں کو اپنے ہاتھ میں لینا پڑے گا ورنہ یہ ذلیل کرا کے نکل جائیں گے، جیسا انہوں نے اس وقت کر رہے ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ ایک عجیب سی پالیٹکس چلا دی ہے اس ملک کے اندر، جو بھی ایک ان کے خلاف آواز اٹھتی ہے چاہے وہ اس کو ایسے ہی نام دے کے عمران خان کی طرف کی تو کوئی بھی آواز نہیں ہے، صرف لوگ نیوٹرل، اگر وہ ایماندار نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا، اگر وہ محب وطن نہ ہو تو اس کے ساتھ بھی کوئی نہیں کھڑا ہوگا، لیکن یہ جیسے شروع سے ڈیوائڈ اینڈ رول کرتے ہیں، یہ فوج ہماری فوج، چلو میں نہیں کہتا، یہ جنرل غدار جنرل جو ملے ہوئے ہیں باہر کی طاقتوں کے ساتھ، وہ یہ کام کر رہے ہیں، جو مجھے سمجھ آ رہی ہے، جو میں ابھی تک دیکھ پا رہا ہوں، جو میرا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی انفارمیشن جو چاروں طرف چل رہی ہے کسی زمانے میں نہیں تھی، اس لیے لوگ عوام فیصلہ نہیں کر سکی، اندھیرے میں بیٹھی رہی ہے، لیکن آج اگر لوگوں کو نظر آ رہا ہے، میں تو کہتا ہوں سب کو بولنا چاہیے تھوڑا یا زیادہ، ٹک ٹاک پہ کہیں بھی یوٹیوب پہ، کہ یہ لوگوں کو ان تک بات پہنچے، ان اوپر بیٹھے ہوئے اداروں میں بات پہنچے، جج اور عدلیہ یہ تو شروع سے تہس نہس ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ نے ایک گولڈن اصول بنا کے انسانوں کو بتا دیا ہے کہ جس قوم میں جس ملک میں انصاف ختم ہو جائے وہ قوم بھی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا یہ قوم، یہ جو پاکستان ہے، اس کی داستان تک نہ رہے گی، داستانوں میں ایک وہ بھی وقت آ جائے گا، کیونکہ جس طرح سے یہ چل رہے ہیں بغیر کسی کے روکے ٹوکے ایک 7 لاکھ 9 لاکھ غلاموں کا مالک بن جاتا ہے ایک چیف آف آرمی اسٹاف آ کے، کہ وہ 22-24 کروڑ 25 کروڑ کے عوام ملک پہ قبضہ کر کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا یہ غلامانہ سوچ ہے جو ادھر چل رہی ہے آرمی کے اندر کہ جی ڈسپلن ہونا چاہیے؟ کون سا ڈسپلن؟ غدار بیٹھا رہے اوپر آگے جو مرضی کرتا رہے، ڈسپلن میں ہم سلوٹ ٹھوکتے رہیں گے سارے اس کو؟ کیا اس میں کوئی محب وطن نہیں بیٹھے اس ادارے کے اندر کہ وہ 9 لاکھ یا 7 لاکھ جتنے بھی فوج ہے سب کے سب ان میں جنرل جو ہے غدار ہیں، وہ ان میں کوئی محب وطن نہیں پائے جاتے کہ باہر سے عوام شور ڈالے؟ اسی عوام کے بیٹے ہیں نا یہ سارے جو ادھر بیٹھے ہیں، جو کہتے ہیں جی ادارہ قربانیاں دے رہا ہے، ادارہ قربانیاں دے رہا ہے، وہ تو عوام بھائی بھی قربانیاں دے رہی ہیں، ان کی اولاد ان کے بچے مر رہے ہیں بارڈروں پہ جہاں پہ ٹیررزم ہو رہا ہے، ملک کے اندر ملک کے باہر، وہ اپنا خون سے سینچ رہے ہیں اس کو ہر چیز کو، اور یہ آ کے جنرل جو اوپر بیٹھ جاتا ہے تو یہ بھی کچھ حرامزادہ پاکستانی ہی تھا، لیکن جو اس نے کام کر کے دکھایا ہے، جس طرح سے چلتے ملک کو ڈبو کے دکھایا ہے، اس نے جو کارنامے کیے ہیں، کیا وہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے؟ اس دور میں بھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ادارہ نہیں نوٹس لے گا، اگر ادارہ اس قسم کے غداروں کو سزا نہیں دے گا تو پھر کیسے اس ملک میں اگلے آنے والوں کو یہ آئے گا خیال کہ ہمیں اس طرح سے اب بچنا ہے؟ ہم کسی کا غدار نہیں بن سکتے، ورنہ انسان وہ لالچ دیتے ہیں، جیسے شروع سے غدار پیدا کیے کہ لالچ ہمارے پاس آ جاؤ، ادھر اپنے بینکوں میں اکاؤنٹ رکھ لو، بچے ادھر پڑھاؤ اپنے، سب کے سب عوام کو تو یہ لگانا چاہیے کہ جو بھی جس کے بچے باہر ہیں وہ کبھی ہائی کمان میں نہیں آ سکتا، لیکن وہاں پہ یہ قانون بنا دیا گیا، اس کا مذہب یہ ہے، اس قوم سے تعلق رکھتا ہے، یہ یوں ہے، اس کو نہیں اوپر آنے دینا، اس کو نہیں پاور میں آنے دینا، جن کو آپ سب کچھ اس قانون کے مطابق ہے وہ سارے پاور میں آ کے بیٹھ رہے ہیں غدار، لیکن ان کی اولادیں باہر ہیں، جدادیں باہر بنا لی ہیں، پورے اسٹیٹیں بنا لی ہیں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں، کیونکہ ظاہر ہے اتنا پیسہ ہے، جیسے نواز شریف کے پاس اتنا پیسہ ہے، زرداری کے پاس اتنا پیسہ ہے، طاقت ہے کہ اس کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس کو کوئی انگلی نہیں لگا سکتا، کیونکہ اتنی دولت کے ساتھ جس کو مرضی وہ خرید لے، جتنے مرضی ٹیررسٹ پال لے، جہاں مرضی دھماکے کرا دے، جو مرضی جس کو مرضی مروا دے، جیسے ارشد شریف بیچارے کو ملک سے باہر بھگا کے وہاں مروا دیا، کس نے؟ یہ سارے شامل ہیں اس کے اندر، سب سے زیادہ نواز شریف، اور یہ آرمی چیف جنرل باجوہ بھی ریٹائر ہوا ہے، یہ گدھے کا بچہ اگر حج کر لے گا تو اس کے یہ قتل معاف ہو جائیں گے، جو اس پوری قوم کے ساتھ غداری کی ہے ایک اسلامی ملک کے ساتھ، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، دے رہا ہے، اس کی جتنی بے عزتی ہو رہی ہے ساری دنیا کے اندر، اگر وہ غیرت مند ہوتا خودکشی کر لیتا،
لیکن غیرت تو ان کے پاس سے نہیں گزرے، دولت نظر آتی ہے، ان کی اولادیں حرامزادیاں ہو جاتے ہیں، حرامزادے ہو جاتے ہیں، ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا کیونکہ مر چکے ہیں، ضمیر مر چکے ہیں، یہ اپنے آپ کو بیچ چکے ہیں. اس لیے ان سے امید رکھنا، یہ ہائی کمان میں جو بھی آ کے بیٹھتا ہے اس سے امید رکھنا، یہ ابس ہے اس وقت. یہ فضل الرحمان جس طرح کی بکواس کر رہا ہے، اس کو کیوں نہیں لوگ پتھر مارتے؟ یہ جو میڈیا پہ بیٹھے ہوئے غلام بکے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ان کو لوگ گلی محلوں میں ان کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ پتھر نہیں مار سکتے، ان کو گالیاں نہیں دے سکتے؟ سب بائیکاٹ کرو، ان کے اسکولوں میں ان کے بچوں کے ساتھ، ہر کے ساتھ بائیکاٹ کرو کہ ان کو احساس ہو ہم کس ملک میں رہ رہے ہیں، ہم اس ملک کا کھا رہے ہیں. لیکن لگتا ہے ان کو سب نے بتا دیا نہ جو مرضی کرو، یہاں کوئی بھی آپ لوگوں کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جو پاور میں بیٹھے ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، ہم جو مرضی کریں. کیا یہ ہے؟ کیا اس طرح کی قوم ہو گئی ہے؟ بے حس ہو گیا، مجھے صرف اپنے پیٹ کی پڑ گئی ہے. وہ پیٹ کی پڑ گئی ہے لیکن اگلے اولاد کی نہیں ہے کہ میں دولت سمیٹنے پر لگ گیا ہوں، مجھے اپنی اولاد کی فکر نہیں ہے. میں نے 6-7 بچے پیدا کر کے 3-4 مدرسے کو دے دیے، ان کو ادھر تباہ کرو، 1-2 کو میں نے مزدوری پہ لگا دیے، کوئی ایک آدھ کسی نارمل اسکول میں جا رہا ہے. اور وہ کیا لے کے سوچ بڑے ہو رہے ہیں؟ سوچو اپنے بارے میں، سوچو اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو. یا ہمیں 47 بھول گیا جب پاکستان بنا تھا، کس طرح سے کاٹے گئے تھے سب کے سب. کیا اس سے بھی برا حال ہوگا اگر یہ ملک ٹوٹا تو؟ اور جس طرف یہ لے کے جا رہے ہیں، جس طرف سے یہ سوچ پیدا کر رہے ہیں ملک کے اندر مختلف طرح، کبھی وہ پنجابی اور پاک کا نعرہ لگا دیتے ہیں کہ پنجاب بڑا ہے. ابھی عمران خان ایک مہذب طریقے سے ایک کیا کہتے ہیں کہ ایک سافٹ ریولیوشن لانے کی کوشش کر رہا ہے. ان کے منت ان کو گولیاں مار دی، نہیں ہم نے نہیں بات، ملک ڈبو دیا، اکانومی تباہ کر دیا، ڈالر جہاں مرضی چلا گیا، مہنگائی جتنی مرضی ہو گیا، لوگ جو مرضی بچے بیچنے پہ مارنے پہ مجبور ہو گئے ہیں. لیکن الیکشن نہیں کروانا، نئی حکومت ایمان، کیونکہ ہم کھائیں گے جب تک پیٹ نہیں بھرے گا، ہم چھوڑ کے نہیں جائیں گے، چاہے یہ ملک ٹوٹ جائے، جو مرضی ہو جائے. اب یہ آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ مالک ہیں اس ملک کے، یہ نہیں ہیں. آپ نے بائیکاٹ کریں ہر جگہ پہ. اس کے ساتھ ہی میں ختم کرتا ہوں. پاکستان زندہ باد.